99% ہمارے لوگ پیدل ہوں گے. اسی بلوچستان جل رہا ہے سر. بلوچستان میں کیا رہ گئے ہیں یار؟ ہم جب الیکشن میں آزاد نہیں ہے تو پھر خارجہ پالیسی تو دور کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ بلوچستان پاکستان کا نصف حصہ ہے. یہاں ایران، افغانستان اور ساحل سمندر کی طویل حصہ ملتا ہے، اور یہاں پر آج کل افغانستان بارڈر پر اور ایران بارڈر دونوں میں پابندیاں ہیں. باڑ لگائے جا رہے ہیں، چمن میں دھرنا ہے، ماشکیل میں دھرنا دیا جا رہا ہے، لانگ مارچ والے کوئٹہ تک پہنچے ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ اس حوالے سے ہم سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو بارڈر کی صورتحال ہے اور دھرنا ایک طرف چمن میں بھی دیا جا رہا ہے، ماشکیل اور دیگر علاقوں کے لوگ لانگ مارچ کر کے کوئٹہ آ گئے ہیں، مکران کا بارڈر بھی ڈسٹرب ہے، صورتحال کیوں اس طرح ہے؟ شکریہ بیدر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ بارڈر کو جان بوجھ کے ڈسٹرب کیا گیا ہے. ہماری رشتہ داریاں برسوں کی ہیں، چاہے پختونوں کی ہو یا بلوچوں کی ہو. کم از کم گوادر، کیچ ڈسٹرکٹ، پنجگور، واشوک، چاغے، نوشکی، یہ پھر پختونوں کے علاقے میں آپ آ جاتے ہیں. چمن ہے اور یوب اور یہ تمام علاقوں میں ایک ہی ٹرائب کے آدھا حصہ یہاں رہتے ہیں، آدھا حصہ وہاں پہ رہتے ہیں. چہبار تک ایران میں ہے، جو ایران میں ہیں، مکران کے لوگ. ہم پاسپورٹ نہیں تھا، ہم راداری ڈی سی سے لیتے تھے یا اسسٹنٹ کمشنر سے لیتے تھے، چلے جاتے تھے. اب وہاں پہ ہو گیا سیل. اسی طرح چمن میں اب ماشکیل ہے. ماشکیل میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو کمیونیکیشن ہے وہ دال بندین اس کا نزدیک ترین جگہ ہے، لیکن وہاں بھی ان کو ایک بہت بڑا طویل سفر کرنا پڑتا ہے جو انتہائی ریگستانی ہے، اور بارشیں ہوتی ہیں تو 2 مہینے تک وہ راستہ بند ہوتا ہے. اب وہ ایران سے ایزیلی آتے جاتے ہیں. کوئی اگر ذریعہ خورد و نوش کی ضرورت ہو وہ جاتے ہیں وہاں خرید کر لیں. لیکن اس پہ بھی باڑ لگایا. اب یہ اتنے پریشان ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو ایک آٹے کی بوری کی قیمت اگر کوئٹے میں 3000 ہے تو وہاں میں 8000 روپے میں ملتا ہے. یہ تکلیف پھر اپنی جگہ پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بارڈر میں جو کاروبار ہو رہا ہے وہ کاروبار کو ہم سمگلنگ نہیں کہتے ہیں. لیکن اس کاروبار سے قیوم صاحب میرا ایک اندازہ ہے جو میں وہاں کا ہوں، مجھے بتائے اس وقت تیل کے کاروبار سے 25 سے 30 لاکھ بلوچستانی اور پاکستانی جو ہے نا اپنے چولہے جلاتے ہیں. میں نے ہائی لیول پہ، پی ایم لیول پہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے کہ تم مجھے بتاؤ، بلکہ میں نے ایک اس کو مثال دی ہے. میں نے کہا بلوچستان کے ملازمین 2 لاکھ ہیں، ان کی تنخواہیں، پینشن، باقی وہ 300 سے 350. اب ایک جگہ 2 لاکھ پہ آپ 300 ارب یا 350 ارب خرچ کر رہے ہیں، دوسری جگہ سے 30-35 لاکھ لوگ بارڈر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. فائدہ اور نہیں ہے، وہ اپنے چولہے جلاتے ہیں، باقی پیسے تو سرکار کو جاتے ہیں، جو انتظامیہ ہو یا باقی ریاستی ادارے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کاروبار کو سرمایہ داروں کے کہنے پہ ان لوگوں نے بند کی ہے. حالانکہ صرف تیل کے کاروبار سے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ نہ صرف 25 سے 30 لاکھ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، بلکہ سالانہ مہینے میں 2 سے 3 ارب
जो डॉलर की बचत होती है वो भी अपनी एक जगह पे है। अब वो कहते हैं VR, कभी कहता है जी 80 अरब का में नुकसान है, कभी कहते हैं 150, कभी कहते हैं 200। मैं कहता 200 सही। अगर 200 अरब के बजाय बदले में आपकी मुल्क की 25 से 30 लाख लोग वो करें, फ़ायदा उठाएं, इसमें क्या ख़राबी है? वो उसमें सिर्फ आपको पेट्रोलियम लेवी मिलता है ना, बाकी तो फ़ायदे तो सरमाएदारों के हैं, तेल कंपनियों के। इसके साथ साथ मीर साहब, हमारे आधे से ज़्यादा खुर्दनोश जो हम बॉर्डर के हैं वो ईरान से आते हैं। अब फ़र्ज़ करें इस वक्त जो ईरानी सामान है वो इन बॉर्डर के इलाकों में बहुत सस्ती है। फ़र्ज़ करें कभी कभार हमारे यहाँ धरने होते हैं, एक एक हफ्ते तक बंद होती है, तो वहाँ सब्ज़ी भी नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली ईरान से वो आते हैं। और न सिर्फ तेल आता है, वहाँ पे जो खुर्दनोश के फ्रूट भी आते हैं और सब्ज़ीजात भी आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन लोगों ने बॉर्डर को बंद किया, इससे बहुत नुकसान होगी, लोग सारे बेरोज़गार होंगे। दूसरी बात, जो ये धरना शुरू हुआ है चमन में और माशकील में, देखिए ये भी ज़्यादती है कि आप लोगों को जाके बाई फोर्स कि कहें कि जी ये तो शरपसंद है। भाई एक वही ट्राइब कहता है जी मुझे 2 दफ़ा 3 दफ़ा बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत होती है, आप कम से कम मुझे तो छोड़ो। जो जिसकी आइडेंटिटी कार्ड्स उसी गांव के हैं जो बॉर्डर से लगे हुए, उनको छोड़ो, बाकियों को नहीं छोड़ो, बाकियों को पासपोर्ट से ले लो। मतलब हम तो नहीं कहते कि सारे पाकिस्तान को छोड़ दें, हम कहते हैं चमन के या माशकील के वो गांव जो बिल्कुल वो जो बाढ़ है उसके साथ हैं, जिनकी रिश्तेदारियाँ हैं, और जब ये मुसीबत होगी यहाँ पे रास्ते बंद होंगे, अब उनको जाने दो। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे अदारे डंडे के ज़ोर पे जो है ना हम लोगों पे हुकूमत करना चाहते हैं। हल क्या है सर? सर हल ये है कि आप जाएं, 2-3 चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अब ये रोज़ाना अब तेल एक मसला बना हुआ है, लोगों ने खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, अरबों नहीं करोड़ों रुपए की। एक गाड़ी 6 लाख से शुरू होकर 50 लाख तक पहुंच गया है। तो अब देखा ना हमारे यहाँ, अच्छा बॉर्डर पे आप अफगान ट्रेड को नहीं पकड़ते हैं, पैसे लेते हैं। जब इंटीरियर बलूचिस्तान पहुंच जाता है आप कहते हैं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अगर नहीं छोड़ना है तो उधर बॉर्डर पे पकड़ लो। अब एक गरीब जाके जो है ना 30, अभी हमारे अमीर साहब में ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर ये कहते हैं अफगान ट्रेड के जो गाड़ियाँ इसको हम पकड़ लेंगे, 99% हमारे लोग पैदल होंगे। हमारे बच्चे जो है ना, जो सुजुकियाँ हैं, जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, वो वन वे और अदर वे वो अफगान ट्रेड उससे आते हैं। जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, तो बड़ी बड़ी बसों को छोड़ दें। तो मैं समझता हूँ सर ये इनको बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को संजीदगी से बलूचिस्तान के, वैसे ही बलूचिस्तान जल रहा है सर। बलूचिस्तान में क्या रह गए हैं? बलूचिस्तान में ये इलेक्शन थे जो है, सबका एक्शन लग गया, जो जीता था उसको हराया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे या पैसे नहीं दिए थे। तो इस तरह से बलूचिस्तान कैसे चलेगा सर? कारोबारी लोगों को आप नहीं छोड़ते हैं, सियासीदान उनको नहीं छोड़ते हैं, तमाम चीज़ें यरगमाल हैं। हाँ, बलूचिस्तान को किस तरह आप स्मूथ करेंगे, मेरी तो समझ भी नहीं आता है। सर आप वज़ीर आला भी रहे और जो इस्लामाबाद के हुकाम बाला के साथ आपके राब्ते भी रहे। जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहिदा हुआ था, वो क्या वजह थी कि वो तो तातुल का शिकार हुआ? अब तक वही सूरत है। देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि इन लोगों को, हमारे हुक्मरानों को पता था कि पाक ईरान गैस नहीं आए, हम ले लेंगे। उन लोगों ने ले लिया पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे। उनको पता था ईरान पे सेक्शंस हैं, अमेरिका कैसे छोड़ेगा उसको, यूरोप कैसे छोड़ेगा। ईरान तो एक स्टेबल मुल्क है जो है ना 40 साल से
وہ جو ہے نا ان کو برداشت کر رہا ہے سیکشنز کو. ہم تو 1 مہینے میں سیکشنوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ایک دن بھی ہمارے جو ہے نا IMF ہمیں قرض نہ دے ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. تو ایران ان کو پتا تھا کہ یہ معاہدے نہیں ہوں گے، لیکن ان لوگوں نے کیے. ابھی بکت رہے ہیں کہ جی روزانہ کے حساب سے ان کو جو ہے نا پینلٹی لگ رہی ہے. تو اس قسم کے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاک ایران وہ ہے، یہ اس کو امریکہ نہیں چھوڑے گا. کیا ہم آزاد نہیں ہیں اپنی خارجہ پالیسی میں؟ کہاں یار خارج؟ آپ پہلے سینٹوں میں تھے، سیٹوں میں تھے. پہلے جب کوئی وزیر اعظم منتخب ہوتا تھا نیو یارک جاتا تھا، بعد میں وہ چینج ہو گیا، بیجنگ اور سعودیہ چلے جاتے ہیں. تو ہم تو کسی صورت میں آزاد نہیں ہیں خارجہ پالیسی. ورنہ یار ہم جب الیکشن میں آزاد نہیں ہے تو پھر خارجہ پالیسی تو دور کی بات ہے. ہم تو اب ایک ایسے مطالبہ کر رہے ہیں، میں تو ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہمیں ووٹ کا حق دو. جس زمانے میں غلاموں کو اور عورتوں کو ووٹ کا حق نہیں تھا یورپ میں اور لاطینی امریکہ میں، ہمارے ساتھ اب وہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، پٹرول مہنگا ہو گیا. ایران تو اس کے بارڈر ملتے ہیں، نزدیک ہے، 10 سے 15 روپے ہمیں لیٹر وہ خود آفر کر رہے ہیں کہ لیں، لیکن ہم 150 اور 200 میں لے رہے ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نہیں لے سکتے ہیں سیکشنز کی وجہ سے، آپ آزاد نہیں ہیں. یہی انڈیا ایران سے کاروبار کر رہا ہے. انڈیا کے تمام سامان آتے ہیں ایران میں، ایران سے پھر پاکستان میں آ جاتے ہیں. سر ٹپا چینج ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں سر کہ ہمیں ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے. ہمیں ان تجارتوں میں فائدہ ہے. لیکن ہم نے جو تینوں ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہے. جب تینوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم تو اس جنجال سے گزریں گے. دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں بہت کم ملک ہیں جو آزاد ہیں. زیادہ تر وہ ہیں جو سپر پاوروں کے کنٹرول میں ہیں. کیونکہ میں اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے ایک ہائی کورٹ کے کہنے پہ کسی ملک کے نام نہیں لوں گا، اس کے شیخ کا شکار بند کیا. ہائی کورٹ نے مجھے کہا اس کا شکار بند کرو. اتنی چیخیں نکل گئی ہمارے حکمرانوں کے کہ مجھے کہا آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، ہمارے اتنے لوگ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا میں سمجھتا ہوں، ہائی کورٹ کو کیا کروں؟ کہتے خدا کے لیے اس کو چھوڑ دو، نہیں تو ہمارے تمام لوگوں کو نکال دیں گے. ہماری تو حال یہ ہے. نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں ملک ہیں، بہت چھوٹے ہیں، اور ان پر بھی وہی جو قوتیں ہیں جو ہم پہ مسلط ہیں ان پہ بھی ہیں، لیکن بعض جگہوں میں تو وہ خود مختار ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی بالکل وہ نہیں ہے، آزاد نہیں ہے. اور اس کو میرے خیال میں اس سیاسی اور معاشی جو پوزیشن ہے اس میں کبھی وہ آزاد نہیں رہ سکتا ہے. جب تک ملک میں معاشی استحکام نہیں ہوگا، اور ہر معاشی استحکام اس وقت آئے گی جب سیاسی استحکام ہوگا. پاکستان میں سیاسی کیا ہے؟ مطلب اس وقت اتنی پولرائزیشن ہے، سیاستدان آپس میں الجھے ہوئے ہیں، کورٹس آپس میں الجھے ہیں، میڈیا آپس میں الجھے. اتنی پولرائزیشن پاکستان میں کہیں نہیں تھا. آپس میں بھی الجھے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی الجھے ہوئے ہیں. تو اس پولرائزیشن میں تو استحکام کہاں سے آئے گی؟ کوئی باہر والا پاگل ہے جو یہاں کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ اس کو تو ایک ایسے ماحول چاہیے کہ وہاں اس کی ہر سرمایہ کا ایک ایک ٹکا محفوظ ہو. کیا ہمارے دوسرے جو صوبے ہیں وہ بھی بارڈر کے حوالے سے، جب پنجاب میں اور سندھ میں بھارت کا بارڈر ہے ہندوستان کا، وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے یا صرف بلوچستان کے علاقے میں؟
نہیں دیکھا نا، ہندوستان کے ساتھ تو ہماری جنگی ہوئی ہے نا. ایران کو تو ہم اپنا برادر ملک سمجھتے ہیں. انڈیا اور ایران کے بارڈر میں فرق ہونا چاہیے. انڈیا اور میں تو کہتا ہوں تینوں میں تجارت ہو، لیکن وہاں میں جو سختی ہو رہی ہے وہ سختی یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. یہاں کا وہ مختلف ہے ماحول. اب ان لوگوں نے باڑ لگائی. باڑ لگانے سے کیا ہوگا؟ باڑ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. جب بھی کوئی آ جائے اس باڑ کو توڑ کے وہ اندر گھس جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ نے سنی. بلوچستان کا مسئلہ ویسے ہی گمبھیر ہے. اب رئی سئی جو بارڈر پر لوگ راہداری کے ذریعے ان کا آنا جانا ہے، چاہے افغان بارڈر ہو یا ایران بارڈر، ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کی آمد و رفت ہے، ان کا کاروبار ہے. اگر وہاں پر بھی پابندیاں لگ گئیں، ویسے ہی ملک میں بے روزگاری ہے. اس بے روزگاری کو اور ان لوگوں کو جو قانونی طور پر چاہتے ہیں کہ کاروبار ہو، اگر ان پر پابندیاں لگیں گی تو حالات مزید خراب ہوں گے. حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے ایک قانونی راہ نکالے اور یہ مسائل حل ہو. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.